السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سوال یہ کرنا ہے آپ سے کہ اکثر غیر ممالک میں بھی اور یہاں پاکستان میں بھی اکثر ایسے جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے انگلش کتابوں میں یا ایسی مطالعہ پاکستان یا وغیرہ کتابوں میں ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ جو بچپن میں اگر وہ بچہ پڑھے تو اس کے ذہن پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک جملہ میں نے پڑھا کہ جملوں کے استعمال میں لا رہے تھے کنٹینیوس ٹینس کو، اس جملے میں استعمال کیا کہ شی از ڈانسنگ ویری بیوٹیفل۔ تو ابھی ڈانسنگ ابھی جو ہمارا ذہن سوچتا ہے وہ الفاظ پہ سوچتا ہے، مطلب اگر ہم کہیں کہ مثال کے طور پر وہ ڈانسنگ کا تصور بچے کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ وہ دوسرا آ جاتا سوال، ہے تو وہ غلط ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آج کل فیس بک استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ فیس بک میں جب ہم چلتے ہیں تو فحاشی آ جاتی ہے۔ فحاشی آتی ہے اور اس تیسرا پہ کیا سوال، رد عمل کیا تھا؟ اور پچھلے پرانے زمانے میں یہ تھا کہ کچھ وقت پہلے کہ جو ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، تو آج کل کیا فتویٰ آج کل کیا ہے؟ اچھا، چوتھی بات ہے کہ ارطغرل ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ کیسے شرعی لحاظ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہمارا دوست ہے، عمر کم ہے، فکر زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فکر میں اضافہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے لے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شی ڈانسنگ، یہ تو ہمارے یہاں پر فلانے اور فلانے اسکولوں میں باقاعدہ یہ جملہ ہے۔ یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ یہ کام کرے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ سود کے حوالے سے، سن رہے ہو بھائی، سود کے حوالے سے علماء ہی محنت کریں گے یا علماء کرام، سیاسی علماء کرام سے ہم گلہ کریں گے؟ کیا نواز شریف صاحب مسلمان نہیں ہیں؟ زرداری صاحب مسلمان نہیں ہیں؟ عمران خان صاحب مسلمان نہیں ہیں؟ تو یہ اس حوالے سے محنت نہیں کریں گے؟ اگر سود تھا اور ہے تو کبھی ان سے گلہ نہیں کیا، اور علماء نے محنت کی، تقی عثمانی صاحب نے محترم مدہ ذلہ العالی، اور اس کو ختم کیا گیا، پھر محنت فرمائی، ملاقاتیں کر رہے ہیں علماء کرام، تو ان سے گلے کر رہے ہیں۔ تو سب کی ذمہ داری ہے جس طرح سود کو ختم کیا جائے، میڈیا سے فحاشی کو ختم کیا جائے، اور سپریم لا قرآن و حدیث ہو۔ یہ تین باتیں بہت ضروری ہیں، اور خصوصاً حکمران یہ کوشش کرے، سارے مسلمان ہیں یا مسلمان ہیں یا غیروں کے درمیان اور ہمارے درمیان ان کے ٹرانسلیٹر ہیں، ترجمان ہیں، اس لیے کہ ان کی جنا سب کے گھر اور بچے باہر ملک میں ہیں، یہ تو ان کے ٹرانسلیٹر ہوئے۔ سب کی ذمہ داری ہے سود کو ختم کریں، سب کی ذمہ داری ہے کہ فحاشی ختم کریں، سپریم لا قرآن و حدیث کو بنائیں، سود کو ختم کریں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بہرحال نصابی تعلیم کے بارے میں آپ سب کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں، تمام پاکستانیوں کو پتہ نہیں۔ پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے وہ کس کے پاس ہے پتہ ہے؟ آغا خانیوں کے پاس ہے۔ آپ کو پتہ تھا؟ اس کو پتہ ہے، تم علماء ہو، تمہیں پتہ نہیں، اور کس کو کیا پتہ ہے؟ عمران خان صاحب کی حکومت جب کے پی کے میں آئی 7.5 سال پہلے، تو انہوں نے صوبہ سرحد کے جو نظام تعلیم ہے اس کو برطانیہ کے حوالے کیا اور آغا خانیوں سے لے لیے۔ کس کو پتہ ہے؟ اس پر تقریر نہیں، کام کی ضرورت ہے۔ کام جو سیاست میں ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی اس پر کام کریں گے، اور ہم کو بھی جماعتیں بنا کر تشکیلیں کرنی چاہیے، اور ڈائریکٹروں سے اور ایجوکیشن ڈائریکٹروں سے ان سے ملنا چاہیے، اور ہم ملے بھی ہیں اور ملیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حکمرانوں کی ہے۔ مولانا سلیدانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے، جنگ اخبار میں لکھتے تھے، پہلے بنوری صاحب لکھتے تھے، اس کے بعد مفتی احمد الرحمان صاحب لکھتے تھے، لدھیانی صاحب لکھتے تھے، اور مفتی جمیل صاحب لکھتے تھے، مولانا سید جلال پوری صاحب لکھتے تھے، مفتی نظیر شامزی رحمۃ اللہ لکھتے تھے، اور ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب لکھتے تھے، اور ان سب میں لکھتا میں تھا، نام ان کا لگتا تھا۔ شامزی رحمۃ اللہ کا میں نے لکھا ہے، ڈاکٹر رزاق صاحب کا میں نے لکھا ہے، سوال جواب، لیکن اس لیے کہ ہمارے بزرگ بڑے ہیں، ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے سوالات جوابات لکھے ہیں۔ تو یہ جو سوالات جوابات ہے اس میں لدھیانی صاحب نے لکھا ہے کہ بات جتنی خرابی ہے، پریشانی ہے، بات گول مگول، کیا ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، حالات خراب ہے، بات گول مگول آتی ہے حکمران پر۔ حکمران بڑا ہے، جس طرح گھر کا بڑا چرسی بنگی ہوگا تو سارے چرسی بن جائیں،
تو سارا حکمران کی ذمہ داری. اصلاح المبدأ والمعاد. سیاست کیا ہے؟ تعریف یاد کرو. اصلاح المبدأ والمعاد بولو. اصلاح المبدأ والمعاد. سیاست کیا ہے کہ حکمران کی ذمہ داری ہے کہ مبدأ کا بھی خیال کرے. مبدأ کس کو کہتے ہیں؟ اسکول, کالج, یونیورسٹی, دفتر, دکان, تعلیم, راستہ, دنیاوی نظام ٹھیک کرے حکمران لوگوں. والمعاد, اور آخرت کی فکر لوگوں میں پیدا کرے. آپ کوئی ٹیون چلائیں, ریڈیو کی, ایف ایم کی, کوئی میڈیا چینل آپ کھولیں, اس میں فحاشی, یہ حکمران کی ذمہ داری ہے. پیمرا والے گناہگار ہیں. ہاں, ہم انڈیا کے ساتھ مقابلہ کریں کہ ہماری فلمیں ان سے زیادہ گندی ہو تاکہ وہ لوگ باہر ملکوں میں دیکھ سکیں. افسوس, جس طرح فواد چودھری نے کہا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ اس کو ہدایت دے, ان کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے, پھر اب انڈیا سے الگ کیوں ہوں گے. تو بہرحال یہ حکمران کی ذمہ داری ہے. اور یہ تبلیغی حضرات, علماء حضرات جو محنت فرماتے ہیں, مرشد حضرات بیعت کے ذریعے سے اصلاح فرماتے ہیں, لیکن زیادہ ذمہ داری حکمران کی کہ تعلیم نصاب تعلیم پر نظر رکھے. اس پر میں نے کتاب بھی لکھی ہے, لاکھوں میں نے چھاپی ہے الحمدللہ. جیو میں وہ زبید جلال ماہر تعلیم تھی, وزیر تعلیم تھی, مشرف کی حکومت تھی, تو میری کتاب کسی نے, زبید جلال نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ ہم نے نصاب تعلیم میں تبدیلی کی ہے, تو میری کتاب جو چھوٹی اس وجہ سے یہ آئے ہوئے ہے. لڑکا اٹک سے رابعہ میں پڑھتا ہے, تو انہوں نے کہا یہ تبدیلیاں ہوئی زبید جلال صاحب سنتی جاؤ. وہ بھاگ گئی پروگرام سے میری کتاب کی وجہ سے, وہ بھاگ گئی. تو بہرحال وہ تبدیلیاں یہ کرتے ہیں, تبدیلیاں 100, جب شور مچتا ہے تو 60 تبدیلیاں واپس لے لیتے ہیں, 40 برقرار رکھ لیتے ہیں, یہ گڑبڑ کرتے ہیں. بہرحال تو میرے جو میں نے جس چیز کو اچھا پایا ہے اس حوالے سے, جو ہمارے مسلمان ایجوکیشن کا ڈائریکٹر ہے, ان کے پاس ٹیم لے جانا چاہیے اور سمجھانا چاہیے. اس سے بڑا خیر ہوتا ہے جو ہم نہیں کرتے. ایک بات جواب. دوسرا, تمام علماء دیوبند کے فتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی ہو اس میں فحاشی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, تو اس کی بھی نماز مکروہ تحریمی ہے. تو آج جو ہم فیس بک یوز کرتے ہیں, تو کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بچہ سوال کر رہا ہے. تو جواب یہ کہ 13 کلکس ہیں, 13 کلکس ہیں, ایسے 13 کلکس ہیں کہ وہ آپ فیس بک پر کریں تو فیس بک پر گندی چیز, ڈانس, غلط چیزیں نہیں ہیں, کوئی نہیں, غلط تصویر بھی نہیں, وہ میں نے کیا ہوا. اور اس کو جناب گوگل کی جگہ پر آپ استعمال کریں, سارے غور سے سنو, ورنہ واقعی نماز مکروہ تحریمی اب بھی ہے. اگر ہم غلط استعمال کریں تو کیوں مکروہ تحریمی ہے؟ حلال انجن, بولو حلال انجن, یہ گوگل میں لکھو, اس کو استعمال کرو, اس کے علاوہ گوگل کو استعمال نہ کرو. تو حلال انجن میں کوئی غلط چیز آپ نہیں دیکھ سکتے. اور 13 کلک کرو گے, سنا تھا, بالکل سنا تھا, اس نے سوال کیا تو ساری بات سامنے, تو پھر غلط چیز نہیں آئے گی, بالکل نہیں آئے گی. آپ کوشش کریں گے نہیں ہے, اس کو استعمال کیا جائے. اور علماء سے درخواست کروں گا کہ لوگوں کی تربیت کے لیے جس چیز کو آپ نے کھولا ہے اس کی وجہ سے آپ خود گمراہ ہو گئے, اور لینے کے بجائے آخرت میں دینے پڑ جائیں گے. اور امت میں اتحاد پیدا کرو. سارا فیس بک اور یوٹیوب مناظروں سے اور گالیوں سے بھرا ہوئے اور پگڑی در, صاف بات ہے. ناراض نہ ہونا, غصہ نہ کھا جانا. جو قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں, سب مانتے ہیں, لہذا سارے مسلمان ہیں. ہم رب کے رب ہمارے, ہم سب کے سب ہمارے. امت کو جوڑو بھائی, دن رات توڑ کی باتیں کرتے ہو. تو عوام تو 94% ہے, وہ آپ کی کیا خیر دے گی؟ خیر نشر کرو, شر نشر نہ کرو, شر نشر نہ کرو. تو اس کو بھی صحیح کیا جائے. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ بھائی میڈیا میں علماء کو آنا بالکل نہیں آنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے استادوں نے ہم کو بتایا کہ بھائی 45-40 سال کے بعد آپ آئیں, آپ کے بچے بھی ہوں گے, بیوی بھی ہوگی, آپ کا دماغ بھی پکا ہو جائے گا, تو آپ شر کی طرف مائل نہیں ہوں گے اتنا جتنا. اور اپنے لیے دعائیں اور تہجد یہ کرنا. یہ چھوٹے چھوٹے ینگ 99% کو عبارت نہیں آتی, پیزاوی کی عبارت نہیں پڑھ سکتے ہیں, زنجیری ترکیب نہیں کر سکتے ہیں, منطقی ترکیب الگ ہوتی ہے, وہ تو جانتے بھی ہیں. اور میڈیا پر بیٹھے ہوئے چلانگے مارے. اچھے علماء بھی میڈیا پر ہیں, بہت زیادہ ہیں, اللہ والے, عبارت پڑھ سکنے والے, مثبت کام کرنے والے, وہ ناراض نہ ہوں گے. 40 سال کے بعد آؤ ہمارے قابل فرماتے ہیں. پہلے بھی آ سکتے ہو, لیکن بہتر یہ ہے
یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں علماء پکڑ لیتے ہیں یہ کیوں کیا. جس طرح ہے نا من صنف فقد استهدف مقامات, جو تصنیف کر لیتے ہیں لوگ انگلیاں اس پر اٹھاتے ہیں, خود تو کر نہیں سکتے ہیں, جو بیچارہ کر لیتا ہے بس یہ جو آپ نے غلط ہاں خود تو ان میں کوئی طاقت ہوتی نہیں ہے, اس کے لیے تکڑے ہوتے ہیں. تنقید برائے تنقید و تخریب و تنقیص و تردید و تعریض, اس کے لیے تکڑے ہوتے ہیں. تو بہرحال میڈیا سے بچو حد تلم کا, اور اس کی وجہ سے اسٹڈی رہ گئی ہے, میڈیا کی وجہ سے اسٹڈی بھی رہ گئی ہے نا. بس موبائل کے سامنے لگے ہوئے ہیں اور جو نا جو آپ کا نصاب ہے, جو سسٹم ہے, اس سے آپ پیچھے ہٹ گئے. ناراض نہ ہو, لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں. عوام الناس ہمارا مولوی وقت موبائل پر لگا رہتا ہے, یہ میں نے سینکڑوں لوگوں سے سنا. سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں, چھوڑ دی, تلاوت بھی چھوڑ دی. چلو کیا کریں, بس یا اللہ ہم کو سمجھ عطا فرمائے, عقل عطا فرمائے, اللہ کے سامنے روئیں گے. باقی یہ خوش رہو, یہ خوشی کی بات آپ کو سناتا ہوں. جس کے گھر میں 3 باتیں ہیں, ماحول اس کو خراب نہیں کر سکتا انشاءاللہ. گھر بھی ایک ماحول ہے, شرعی پردہ ہے, گانے بجانے کے آلات نہیں ہے, 5 وقت نماز ہے, انشاءاللہ وہ بچے محفوظ رہیں گے. اب اسکولوں میں آپ بیچتے ہیں تو آپ گھر کو اگر مضبوط کریں انشاءاللہ تو آپ کا بچہ خراب نہیں ہوگا. ارطغرل کا ڈرامہ نہیں دیکھنا چاہیے, اس میں ساز ہے, گانے ہیں, اور اداکارہ فاسقات و فاجرات, وہ اداکار فاسق فاجر انہیں بڑے بڑے فلموں میں کام کیا ہے, وہی لوگ ہیں سارے, نہیں دیکھنا چاہیے, گناہ ہے. لیکن اگر ایک آدمی ہے وہ نیٹ پر لگا ہوا ہے, بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں نیٹ پر لگے ہوئے ہیں, فحاشی میں لگے ہوئے ہیں, گندی چیزیں وہ اپنا رہے ہیں, اگر اس کو ارطغرل ڈرامے پر لگا لیا جائے تو فائدہ یہ ہوگا کہ کافروں کے ساتھ لڑنے کا جذبہ, خلافت کا جذبہ, خیر کا جذبہ, دین کا جذبہ اس میں پیدا ہو جائے گا. تو ان لڑکوں کو اس پر لگا لیا جائے جو دن رات گن میں لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اور آہستہ آہستہ اس سے ان کو جو ہے نکال دیا جائے. یہ راستہ ایک اختیار کیا جائے. بہرحال اگر کسی کے ذہن میں کوئی اچھا سوال ہو تو جلدی کرو, 1 سیکنڈ جی سوال اگر آ گیا ہو. اگر یہی اگر مسجد کا امام دیکھے تو اس کے لیے جائز ہے؟ یہ اتنی سختی نہ کرو, چپ ہو جاؤ, نقصان ہو جائے گا, سارے علماء اس کے گرفت میں آئیں گے, اس لیے نہیں کریں, گڑبڑ نہ کرو. اور کوئی سوال ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی اسلام کی پرچار کرے, بتا دیا نا, تو 45 سال کے بعد کرو. تو میں نے اس پر کتنا ہمارے دوست پر میں نے غصہ کیا. ان چیزوں میں مت پڑھو, اپنا سبق پڑھو بھائی. بعض یہ اوراق ہوتے ہیں, یہ قرآن کے اوراق ہو یا اخبار میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نام محمد کے نام آتے ہیں, پھر بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نیچے پڑھا ہو تو پھر آپ جو ہے نا اس کو اٹھا کے اوپر نہ رکھیں بلکہ اس کو جلا دے سکتے ہو. نہیں, یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے, موضوع کے حوالے سے سوال کرتے تو اچھا ہوتا. وہ یہ ہے کہ اس طرح کیا جائے کہ اوراق مقدسہ کو ضائع کرنے کے 3 طریقے ہیں. پھٹسن کے تھیلے میں ڈال کے, پتھر ڈال کے صاف پانی میں بس نیچے کے نقوش اس کے وہ ختم ہو جائے, یا جہاں لوگوں کے پیر نہیں لگتے ہیں وہاں دفن کیے جائے. جلانا بھی تمام فتاوی میں لکھا ہے, لیکن محبت سے الگ فتنہ بنتا ہے. اس سے عثمان رضی اللہ عنہ بھی جلائے تھے, جلا کر اس کی راگ کو محفوظ کیا جائے. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.